بہت عرصے پہلے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا۔ وہ بادشاہ ملک یونان پر حکومت کرتا تھا۔ یونان کا ملک حسن، خوبصورتی اور دیومالائی داستانوں کے لیے بہت مشہور ہے۔ آج ہم آپ کو یونان کی ایک ایسی ہی خوبصورت اور قدیم داستان سنا رہے ہیں۔ بادشاہ کے گھر کوئی اولاد نہ تھی۔ بادشاہ بہت پریشان رہتا تھا، بہت دعائیں کرتا تھا۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کی دعا سن لی اور اسے ایک خوبصورت شہزادہ عطا کیا۔ بادشاہ بے حد خوش ہوا۔ اس نے پورے ملک میں 3 دن تک خوب جشن منایا، لوگوں میں تحائف تقسیم کیے، کھانا کھلایا۔ ننا شہزادہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ گلابی چہرہ، سنہری ریشم کی طرح بال، کھڑی ناک اور گہری سیاہ روشن چمکدار آنکھیں، خوبصورت دل موہ لینے والی مسکراہٹ۔ جو بھی دیکھتا شہزادہ کو پیار کیے بغیر نہیں رہتا۔ شہزادہ بہت عیش و ناز سے پالا گیا۔ جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو بادشاہ نے اس کے لیے استاد مقرر کر دیے۔ یہ شہزادے کو ابتدائی عمر سے ہی تعلیم و تربیت سکھانے لگے۔ شہزادہ بہت ذہین تھا، جلد ہی سب کچھ سیکھنے لگا۔ اسی طرح شہزادہ بڑا ہوتا گیا۔ شہزادہ جہاں کہیں بھی جاتا تھا، سب لوگ اس کے حسن اور خوبصورتی کی تعریف کرتے اور اسے دیکھنے کے لیے رش لگ جاتا۔ شہزادہ بہت خوبصورت تھا اور سب کی باتیں سن کر شہزادے کا دل چاہتا تھا کہ وہ خود بھی اپنی صورت دیکھ لے کہ وہ کتنا خوبصورت اور حسین ہے۔ اسے سب پسند کرتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب آئینہ ایجاد نہیں ہوا تھا، بلکہ اور بھی بہت ساری سائنس کی چیزیں ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ لوگ بہت سادہ اور آسان زندگی گزارتے تھے۔ شہزادے کی یہ خواہش بڑھتی گئی کہ وہ کسی طرح اپنی شکل دیکھے، مگر وہ دیکھتا تو کس طرح؟ اسے کوئی طریقہ ہی سمجھ نہیں آتا تھا۔ جب کوئی طریقہ سمجھ نہیں آیا تو شہزادہ افسردہ ہو گیا۔ اب شہزادہ اداس رہنے لگا۔ سب نے بہت کوشش کی، مگر شہزادے کے دوستوں نے شکار کا پروگرام بنایا اور شہزادے کو زبردستی جنگل میں لے گئے تاکہ شہزادے کا دل بہل سکے۔ یہ جنگل بہت بڑا اور گھنا تھا۔ بہت سبز درخت تھے جن پر خوبصورت پھول لگے تھے، گھنی گھاس تھی۔ شہزادے کے دوست اسے لے کر بہت دور دور تک جنگل میں گھومے۔ ہرن، تیتر، خرگوش ایسے جانوروں کے شکار کیے اور شام کو بہت تھک گئے۔ چنانچہ طے پایا کہ کہیں رک کر خیمہ لگایا جائے اور گوشت بھنا جائے۔ ایک وزیر نے بتایا کہ جنگل کے مشرقی سمت ایک خوبصورت جھیل ہے جس کے ارد گرد خوبصورت پھول اور گھاس اگی ہوئی ہے۔ وہ جگہ کیمپ کے لیے مناسب رہے گی۔ چنانچہ سب مشرق کی سمت چل پڑے۔ وہاں واقعی میں ایک بہت بڑی شفاف جھیل تھی جس کے کنارے بہت سارے خوبصورت پھولوں کے پودے تھے۔ جگہ جگہ گھنے درخت تھے جن کے سائے سے زمین ڈھکی ہوئی تھی۔ سب نے وہیں رکنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سب گھوڑوں سے اتر گئے اور خیمہ لگا لیا۔ شہزادہ بہت تھک گیا تھا۔ وہ گھوڑے سے اتر کر جھیل کی طرف بڑھ گیا تاکہ ہاتھ منہ دھو کر تازہ دم ہو کر خیمے میں آ کر آرام کر سکے۔ جھیل کا پانی ساکت اور شفاف تھا۔ جیسے ہی شہزادے نے جھک کر پانی میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو ایک دم ٹھٹک گیا۔ جھیل کے شفاف اور ساکت پانی میں شہزادے کا عکس نظر آیا۔ شہزادہ حیران ہو کر پانی میں دیکھنے لگا۔ پانی میں سنہرے ریشمی بالوں، گہری سیاہ چمکدار آنکھیں اور دل موہ لینے والی مسکراہٹ کے ساتھ ایک خوبصورت شکل نظر آ رہی تھی۔ شہزادہ مبہوت ہو کر اپنی شکل دیکھتا رہا۔ پھر اس نے آہستہ سے ہاتھ اٹھا کر اپنے چہرے کو چھوا۔ پانی میں موجود عکس میں بھی حرکت ہوئی۔ اب شہزادے نے آنکھیں جھپکی۔ شہزادہ مسکرایا، عکس بھی مسکرایا۔ شہزادہ حیران ہو گیا، کیا یہ واقعی میں ہوں؟ شہزادے نے بہت لوگوں کو دیکھا، مگر پانی میں نظر آنے والا عکس اتنا خوبصورت تھا
کہ شہزادے کو اس بات پر یقین آ گیا کہ لوگ اس کی خوبصورتی کی تعریف ایسے نہیں کرتے، شہزادہ یقیناً خوبصورت ہے۔ جب وہ اپنا خود کا عکس دیکھ کر مبہوت ہو گیا تو دوسرے کیوں نہیں ہوں گے۔ آج شہزادے کی برسوں چھپی دلی آرزو پوری ہو گئی تھی۔ شہزادے نے وہیں ٹھہرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سب نے اسے بہت سمجھایا لیکن شہزادے نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ اب شہزادہ وہیں رہنے لگا۔ اس کے لیے وہیں بادشاہ نے ایک گھر بنا دیا، مگر شہزادہ سارا وقت جھیل کے کنارے بیٹھا رہتا اور اپنی عکس دیکھ کر خوش ہوتا رہتا۔ بادشاہ نے اور سب لوگوں نے شہزادے کو سمجھایا کہ وہ دنیا کے کاموں میں حصہ لے، محل واپس چلے، مگر شہزادے نے کسی کی بات نہ مانی۔ بادشاہ شہزادے کی یہ محویت دیکھ کر بہت افسوس کرتا، مگر شہزادہ اپنے حال میں مگن رہتا۔ محل میں رہنے والے اتنے عیش میں پلنے والا شہزادہ کہاں جنگل کے موسم کی سختی برداشت کر سکتا تھا، جبکہ وہ گھنٹوں جھیل کے کنارے بیٹھا رہتا، وہیں کھاتا وہیں سوتا۔ آخر شہزادے کی صحت خراب ہو گئی، بہت علاج کرایا مگر وہ جاں بر نہ ہو سکا۔ ایک دن شہزادہ مر گیا۔ مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی کہ اسے جھیل کے کنارے ہی دفن کیا جائے۔ بادشاہ نے اس کی وصیت پوری کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد جھیل کے کنارے پانی میں ایک پودا نکلا۔ یہ اسی جگہ سے پیدا ہوا تھا جہاں شہزادے کو دفنایا گیا تھا۔ پودا بڑا ہو گیا تو اس میں ایک انتہائی خوبصورت پھول نکلا۔ پھول اس قدر خوبصورت تھا کہ جو بھی دیکھتا محبوط ہو جاتا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ پھول کی تمام پتیوں کا رخ پانی کی طرف تھا۔ لوگوں نے اس خوبصورت پھول کو توڑ کر دوسری جگہ لگانے کی کوشش کی مگر وہ مرجھا گیا۔ یونان کے لوگ کہتے ہیں کہ اصل شہزادہ جھیل کے پاس رہنا پسند کرتا تھا، اس طرح یہ پھول بھی خوبصورت جھیل کے پانی میں ہی رہتا تھا، شہزادے ہی کی طرح پانی میں اپنا عکس دیکھتا رہتا ہے۔ یونان کے لوگ اس پھول کو شہزادے کی روح، جبکہ ہم لوگ اس پھول کو کنول کا پھول کہتے ہیں۔